السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی وہ دجال کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر دجال کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور اس کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی مکار، جھوٹا اور حق اور باطل میں خلط ملط کرنے والا۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے، جس کی علامات اور نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اور اپنی امت کو اس کافر دجال سے کے فتنے سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دجال کا ذکر فرما رہے تھے، اور فرماتے ہوئے فرمایا کہ دجال ایک جوان ہوگا، اور اس کے ماتھے پر 3 لفظ لکھے ہوں گے، کاف، فا اور را، الگ الگ لکھے ہوں گے، یعنی کافر۔ اور دجال کے نمودار ہونے کا راستہ فرمایا عراق اور شام کے درمیان ہے، اور یہ جہاں سے بھی گزرے گا اپنے دائیں بائیں فساد پھیلاتا گزرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم دین پر ثابت قدم رہنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 40 دن تک رہے گا۔ 40 دنوں میں پہلا دن فرمایا کہ پورے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور چوتھا دن فرمایا کہ عام باقی دنوں کی طرح عام دن ہوگا، یعنی عام دنوں کے مطابق ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اسے دعوت دے گا، وہ قوم اس کی دعوت پر اس کے ساتھ ہو جائے گی، اس کی بات مان لے گی، تو پھر یہ آرڈر دے گا آسمان کو، تو وہاں سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ پھر زمین کو آرڈر دے گا، زمین سے فرمایا کہ سبزہ غلہ اگنا شروع ہو جائے گا، اور ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اور ان کے مال مویشی فرمایا کہ جب چراگاہ سے چر کر شام کو واپس آئیں گے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کا جسم فرمایا کہ وہ بڑے بڑے ہو جائیں گے، یعنی صحیح تکڑے ہو جائیں گے، اور ہر قسم کی یعنی انہیں آسائشوں سے یہ نوازے گا۔ پھر آگے چل کر ایک اور بستی پر ان کو اپنی دعوت دے گا، تو جب وہ انکار کر دیں گے تو یہ وہاں سے جب گزر جائے گا تو اس علاقے میں قحط شروع ہو جائے گا، تباہی پھیل جائے گی، ان کے مال مویشی ختم ہو جائیں گے، اور ہر قسم کی تکلیف مصیبت میں وہ لوگ گھر جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ آگے چلتے ہوئے ایک بنجر زمین ہوگی، بیکار زمین، اس سے یہ حکم کرے گا اپنے غلے نکال، تو وہ اپنے غلے نکالے گی، خزانے نکالے گی، اور وہ خزانے اس کے ساتھ چلیں گے اور چلتے جائیں گے۔ اسی طرح آگے چل کر ایک شخص ہوگا، بڑا ہی نوجوان، اس کو بلائے گا اور اس پر ایک اپنی تلوار سے وار کرے گا، تو وہ 2 لخت ہو کر مر جائے گا۔ پھر اسے دوبارہ جب یہ زندہ کرے گا تو اس کا چہرہ نہایت ہی حشاش بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث میں اس کے متعلق ذکر ہوا ہے،
لیکن یہاں پر میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دجال کے یہ مکاریاں ہوں گی۔ اب یہ ظاہر کب ہوگا؟ فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے تو دمشق میں آپ جب مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیانی راستہ جس کا میں نے پہلے عرض کیا اس سے دجال نکلے گا، اور نکلنے کے بعد پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس طرح دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ ملتے جائیں گے، لیکن 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک جا پہنچے گا، اور بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس سے کمزور ایمان والے، گمراہ اور منافق لوگ گھبرا کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور وہ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے باہر فرمایا کہ ایک شخص کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوگا، اور اس مناظرے میں وہ شخص کہے گا کہ تو دجال ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے، تو یہ اسے قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا، وہ ایماندار شخص کہے گا، مومن کہے گا کہ اب تو تیرے دجل، تیرے فریم میں مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، تو واقعی دجال ہے۔ تو یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے دجال کی علامات اور اس کے ظہور کا وقت آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی، اپنی آل اولاد کو صحیح